Round 1. Fight. An impartation grace over you. Take it now. Take it. Take it. Final round. KO. Fight. Double KO. She jumps out of the car and she runs. Pakistan. A bullet crushes through her ear and hit her from the back. She's on the ground. کتنی بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے جادو کی پریکٹس کی ہے وہ دین سے خارج ہے، کالا جادو جسے آپ کہتے ہیں. اور جو نبی ہے جس کے ہاتھ میں معجزے ہیں، معجزے صرف نبی علیہ السلام کے پاس ہی تھے، جو کرامات ہیں، وہ اس طرح کی شعبدہ بازی کبھی نہیں کرے گا. دس از مائی پرسنل اوپینین. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ایسا ہی سوچنا چاہیے جس طرح میں سوچا. یو ہیو ٹو گو ٹو ریسرچ فار یور سیلف. آپ کو اپنی ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے ریسرچ میں، کیونکہ آخر میں میں نے اپنے اعمال کا خود جواب دیا انہیں. یہ میرا اپنا پرسنل ویو تھا. جی جی. اور آئی تھنک آئی ڈونٹ بلیو ان دیز کائنڈ آف تھنگس اس موجودہ دور میں، کیونکہ اگر میں بلیو کروں گا تو پھر میں جو کر رہا ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھوں گا کہ واقعی اس شریعت کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے. میں نے دیکھا ہے جس کے پاس سے، میں نے کرسچنس کو بھی دیکھا ہے، جیوز کو بھی دیکھا ہے، ایسا سب وہ کرتے ہیں کہ وہ جس کی ٹانگ بھی خراب ہوئی نا وہ کھڑا ہو کے. یہ سارے ایلیوژنس، جس میں پرسنل ایلیوژنس ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی ولی اللہ ہے نا، ولی اللہ اس طرح سے اپنا سٹیج کریٹ نہیں کرے گا. جس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا حساس یہ موضوع ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سپرا صاحب، یہ ہم بھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، آئے روز کچھ نہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، کچھ اس طریقے سے چیزیں آ رہی ہیں. تو اصل میں بات ہے شرع و شریعت کے مطابق جو بندہ چلے یا شریعت کے مطابق جو کام کر رہا ہے اس کی تو ایک باشرہ بندہ بن جاتا ہے، دین کے اندر اس کی افادیت تو بڑھ جاتی ہے. لیکن مجھے بھی 1-2 مرتبہ حق خطیب صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ایک مرتبہ کوٹلی، ایک مرتبہ کوٹلی ستیاں میں گیا ہوں، سے ملاقات ہوئی ہے. لیکن پبلک کا یہ عالم تھا، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ تھے، مہمان تھے، تو پبلک برابر آ رہی تھی. ان کا ایک بنا ہوا تھا لنگر خانہ، جہاں پر کھانا چل رہا ہے، لوگوں کی خدمت بھی ہو رہی ہے، دم کے معاملات، دم درود بھی ہو رہا ہے، سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اس چیز کو ثابت کرنا آیا وہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے، وہ لوگ جو مسلسل ان کے پاس جا رہے ہیں یا کسی کو شفا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، یہ تو وہ لوگ ہی خود بہتر بتا سکتے ہیں کہ آیا صورتحال کیا ہے. لیکن ہم بحیثیت مسلمان ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی چیز آتی ہے. اگر تو یہ چیز مانی جائے، ہاں ولی اللہ جو اللہ کا دوست ہے وہ تو یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ کام بھی کرتے ہیں لوگوں کو شفا بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا شور شرابہ نہیں ہوتا ہے. اس طریقے سے میں ایسے سمجھتا ہوں، ایسے نہیں ہوتا ہے. تو باقی جو یہ چیزیں برابر آ رہی ہیں تو یہ اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں لوگ ہی بتا سکتے ہیں جو جانا آنا ہوتا ہے ان کے بارے میں. تو میں ملک صاحب کو دیکھ رہا ہوں بے چین ہو رہے ہیں، اپنی انپٹ دیجیے. میں اس لیے تھوڑا بے چین ہو رہا تھا. میں انوار صاحب سے، قادری صاحب سے مزید جاننا چاہتا تھا کہ جب یہ وہاں پہ گئے ہیں تو کیا انہوں نے دم وم کیا یا انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے آستانے وغیرہ پہ آنے میں کوٹلی جب تھا ان سے بات ہوئی ہے تو ملاقات تھی اس وقت ہمارے ایک ساتھی کے ذریعے سے. تو انہوں نے کہا کہ دربار پہ آئیں، تو ہمیں جانے کا اتفاق ہوا. دربار میں کوٹلی ستیاں ادھر گئے تو، لیکن وہاں پر پبلک کا اتنا زیادہ رش ہوتا ہے ادھر، تو جا کر ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے میزبانی بھی کی ہے. لیکن اس کے بعد میں تو ان سے ملاقات کے لیے گیا تھا، ساری صورتحال دیکھی ہے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں ابھی لوگ جن کا مسلسل جانا آنا ہے، جن کو کوئی شفا ہو رہی ہے جن کو نہیں ہو رہی ہے، وہی اس کے تجربات سے جو گزر رہے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ آیا یہ چیز کہاں تک حقیقت کیا ہے، اس میں کون سی چیز سچ ہے، کون سی سچ نہیں ہے.
تو یہ تو کوئی تعلق ہے کیونکہ میں نے کرسچنس کو بھی دیکھا اسکالرس ہیں وہ جو ساری عمر چل نہیں سکا اس کو کھڑا کر دیتے ہیں, جس کا کوئی ٹیومر ہے اس کا ٹیومر ختم ہو گیا ہے, جس سے میں بتایا کہ ایلوژنس ہیں اور بے شمار اس کے ایکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو اٹس ویری انڈیڈ اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو. جس طرح سے آپ نے بہت ماشاء اللہ بہت خوبصورت بات کی کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بندہ شریعت کے مطابق چل رہا ہے اور جو واقعی اس کے پاس ہے اسے ایڈورٹائز نہیں کرے گا, وہ بلکہ بہت ہی رہے گا, اندر ہی رہے گا. عاجزی جو ہوتی ہے, عاجزی اللہ کو پسند ہے, عاجز ہو کے جو اپنا کام بھی کرے تو لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے. تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام, یہ جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں بادشاہ حق خطیب صاحب کے بارے میں, جو شف شف سرکار کے نام سے مشہور ہے, اور جو مائک پہ شف شف کرتے ہیں اور مائک پہ سب لوگوں کو آرام آ جاتا ہے, اور خیر ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. یہ تو دعویٰ کرتے ہیں لوگ خود اس کو ویڈیوز کے ذریعے بھی دیکھ لیں گے. یہ کام تو تھا ہمارے ان اداروں کا, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ بھئی وہ ایسی چیزیں جب بڑھ رہی ہوں اور اتنے بڑے بڑے مجمع جب اکٹھے ہو جائیں لاکھوں کی تعداد سے, تو ان کا خیال رکھیں. اور عام لوگ جو ہیں وہ جیسے ابھی یہ معاملہ جو ہے یہ وہ اقرار صاحب کی پروگرام کی وجہ سے سامنے آیا سب کے نا, اور ٹی وی کے ایک پروگرام کی وجہ سے, اور اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اس میں مختلف طبقات کے لوگ, مختلف کیا اسے کہتے ہیں کہ جیسے سنی ہو گئے, بریلوی ہو گئے, شیعہ ہو گئے, مسلک کے لوگ, مختلف مسلک کے لوگ پراپرلی اپنی رائے دے رہے ہیں جی, اس میں اب شامل ہو گئے باقاعدہ. اور تقریباً تمام بڑے عالم جو علماء اکرام جو ہے وہ بھی اس میں اب شامل ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, کیونکہ بحث بڑی دلچسپ ہے. اب بحث کیا ہے, میں اپنی بات بتاؤں تو میرا بلیو ہے اس چیز کے اوپر, تعویذوں پہ یا یہ جو دم وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا نیک اللہ کا بندہ ہے, اور اگر اس کے پاس گئے, اس نے اللہ کا کلام پڑھ کے آپ کے لیے دعا کی ہے, پھونک مار دی ہے, تو ناٹ بیڈ, چلتا ہے. میرے خیال میں ہم دینی ڈسکشن کے اندر ڈیٹیل میں جانے کے بجائے ہم نقطے کی طرف آتے ہیں واپس. میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ٹی ویوں پہ آنے کے بجائے گورنمنٹ اگر ان کو ختم کر دیتی خود ہی اور چیزیں سامنے لے آتی تو بڑا ایزی ہو جاتا. لیکن اب جو کہ میڈیا پہ آ رہا ہے تو ہم بھی اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں. تو جو مطلب جو بھی اس ملک کی گورنمنٹ ہو اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے نا کہ بھائی چلیں, شروع میں تو انہوں نے اس کو نہیں دیکھا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یار اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں ایک جگہ پہ, لاکھوں کروڑوں کی تعداد سے, تو کیا ہم کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں جو ان چیزوں کو چیک کر سکے؟ ایک سوال ہے نا, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس طرح میس نہ بنے. ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ایسا یہ چیز کتنی بڑھتی جا رہی ہے, اس میں مختلف مسلک کے لوگ شامل ہو جائیں گے, اور بعض اس کو برا سمجھیں گے کہ بھائی یہ کیوں ان بابوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ موجود ہے, یہ چیز ثابت ہے, دم درود ہے اپنے. بھائی دم درود تو شامل ہے, لیکن ہمیں جو اس میں چیز ڈھونڈنی ہے نا, جو میں اس میں جس نقطے پہ پہنچا ہوں نا کہ اس تمام عمل سے توہم پرستی کو نا پرورش مل رہی ہے. توہم پرستی اس طرح ہے کہ جیسے ایسے رسم و رواج جن کو کرنے سے دین کی سے دور بندہ جائے, ان کو اس طرح سے لوگوں کا اعتقاد جو بڑھنا شروع ہوتا ہے. اب دیکھیں نا پرانے زمانے میں جیسے لوگ تھے تو مختلف چیزوں کے اوپر بلیو کرتے تھے کہ بھائی ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے وغیرہ. جی ہاں, اٹس کائنڈ آف وہی بن رہی ہے, اس کا مطلب ہے پوجا کرنا. اب اللہ شفاعت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے. ان کی بات بڑی میں آگے بڑھاتا ہوں کہ شفا بن جانب اللہ سے شفا ملتی ہے. کوئی ذریعہ ہمارا تو اعتقاد یا ہمارا اس میں ہوتا ہے کہ چلو اللہ کے ولی, اللہ کے نیک بندے جو بشرا شریعت کے مطابق چل رہے ہیں, ان کے مجلس میں جا کے تو وہ اللہ والے کی مجلس میں بڑی خوبصورت کی شریعت باشرہ شریعت کے مطابق چلنے والا. جی ہاں, اب شریعت میں احادیث سے کیا ثابت ہے, کون کون سی ایسی احادیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سکھائی ہوں, صحابہ نے کی ہوں؟ یہ تو بالکل صحیح بات ہے. پہلے بندے کی آپ کا لباس آیا شریعت کے مطابق ہے, آیا لباس جو بھی ہے, اس کا کردار, اس کا عمل, 5 وقت نماز روزہ, جو صحیح پہنیں گے وہ ایسے اپنا سطر پورا ہونا چاہیے,
اور اس طرح سے ولگر نہیں ہونا چاہیے. آئی مین میرا سوال وہی ہے کہ شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر طب نبوی بھی ہے, وہ دعائیں بتائی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ, دعائیں بھی بتائی ہیں. جی بالکل دعائیں بتائی ہیں کہ اتری تھی, کس لیے اتری تھی؟ کہ نماز کے لیے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے, بخار ہے, اس کے لیے دوا ہے, اس کی میں کوئی بچو کا کاٹنے سے بھی کوئی دوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, ہر چیزیں لکھی ہوئی ہیں, دعائیں ہیں جو دعائیں ہیں, جی دعائیں سکھائی ہیں, جی دعائیں بالکل سکھائی ہیں ہر چیز کے لیے, بالکل دعائیں سکھائی ہیں. نہیں جادو تو یہ جادو جو آج کل کا روز مرہ کے ماحول میں ہے. سوال ہے آپ دونوں سے, جی, اور میں بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, واٹس اے کانسیپٹ, کہ کانسیپٹ کیا ہے کہ جو کیلیں, پائپس, زنجیریں نکلنی ہے. یہ سے میں نے بتایا تھا ڈیوڈ بلیم ہے, وہ اپنے منہ سے وہ ڈڈو نکال لیتا ہے, ٹرک جسے آپ کہہ سکتے ہیں, یا اس کا جو بھی. ایک میجیشین ہے جو آنکھوں سے موتی نکالتا ہے, کرسٹل سے, آپ کو دکھائی دیا, میں نے دیکھا, ہم یہ لگاتے ہیں نا اس کو سلائڈ سے, اس کا کیا تعلق ہے کرامت سے؟ کرامت, کین یو ڈیفائن کرامت, واٹ از کرامت؟ اب میں آپ کو ایک واقعہ, میں نے ایک واقعہ سنا ہے. ایک کوئی اللہ والے تھے, تو ان کا مریدین کچھ ان کو ماننے والا جو ہے کچھ عرصہ آتا جاتا رہا, تو اس کے بعد وہ اس کا دل بھر گیا, جیسے ہمارے آج کل لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. تو وہ جانے لگا. جناب کوئی اللہ والے تھے, وہ وضو فرما رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی گٹھڑی سی اٹھا کے جا رہا ہے, تو انہوں نے روکا, اللہ والے بتاؤ مجھے, تم آئے تھے ابھی جا رہے ہو, کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا جناب میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا, میں نے سنا تھا کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, تو میں نے کوئی کرامت دیکھی نہیں ہے آپ کی. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ. وضو انہوں نے مکمل کیا, اس کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے بندے تو میرے ساتھ کتنے دن رہو؟ کہتا 1 مہینے سے زیادہ. کہتے ہیں کہ مجھے 1 مہینے سے زیادہ کوئی کام شریعت کے بغیر کرتے ہوئے دیکھا ہے کوئی کام؟ تو اس نے کہا ہاں یہ بات ہے کہ میں نے کوئی کام آپ کا شریعت کے بغیر ہوتا میں نے نہیں دیکھا ہے. انہوں نے کسی کے ولی کے پاس اس سے بڑی کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ ہر کام اس کا اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو میرا عمل تم نے دیکھا 1 مہینہ, میرے معمول تم نے دیکھے, شب و روز دیکھے, تو کوئی کام میرا شریعت کے باہر نہیں ہے, تو کسی ولی کے پاس اس سے بڑی کرامت تو کوئی نہیں ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ واقعی یہی بات ہے. تو پھر آج کل کا دور کو آپ موازنہ کریں, اللہ والوں کو آپ موازنہ کریں, تو ہمیں درمیان میں ایک سوالیہ نشان آتا ہے کہ وہ کیا تھا اور آج کل کیا ہو رہا ہے. میں ایک انپٹ دینا چاہ رہا ہوں. جی, جیسا میں نے بتایا تھا کہ ڈیوڈ بلیم ہے, وہ مینڈیکلنگ آ لیتا ہے, وہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ ہے, اس نے دیواری چین کے اندر سے گزر کے دوسری طرف سے نکل گیا. پھر اس نے اسٹیچو آف لبرٹی اس نے ڈسپیئر کر دیا. اس کے علاوہ جون سا کرس اینجل ہے, وہ اس نے باڈی کے 2 حصے کر دیے. پھر اس کا ڈینمو ہے, وہ اس سے کھڑا ہو جاتا ہے, پانی کے اوپر چل لیتا ہے. بے شمار ایسے میجیشنز ہیں دنیا کے اندر اس وقت. آئی تھنک کہ اگر مے بی یو ول ناٹ ایگری ود می, آپ اتفاق نہیں کریں گے کہ اگر یوٹیوب نہ ہوتا اور میں سے ایک بھی میجیشین پاکستان چلا جاتا, وہ تو پھر بڑا ریچ ہو جاتا. پھر اس نے تو دنیا ہمارے لوگ سب نے اس کو ایون سجدے تک, ہمارے لوگ جو ہے ہمارے سادہ لوگ, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں نے خود دیکھے ہیں استغفر اللہ, لوگ یہاں تک جاہلیت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے جب جاہل ہوتے ہیں لوگ, لوگوں کا اپنا ویژن نہیں ہوتا. یہی بات ہے. لوگ اسلام کتابوں کو نہیں دیکھتے, قرآن کو نہیں پڑھتے, احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے. جب ایسا نہیں نہ ہوتا تو پھر ہر کوئی کسی کو خدا مان بیٹھتا ہے, سجدے بھی کرتے ہیں, قبروں کے اوپر جا کے سجدے کرتے ہیں. صحیح بات. زندہ لوگوں کو سجدے کرتے ہیں, جو پیر بنائے ہوئے ہیں ان کے پاؤں کو چومتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہی نے ہمیں بچانا ہے بعد میں, توبہ نعوذ باللہ. حالانکہ شفاعت کا بس یہ رسم و رواج بن گیا ہے. جی سپرا صاحب, رسم و رواج بن گیا ہے جنوبی ایشیا کے اندر بالخصوص. یورپ میں بھی میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہاں پر جو کنسیپٹ آ رہا ہے نا دین کا, وہ اور انداز میں آ رہا ہے. جو جنوبی ایشیا کے ملک ہیں جیسے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ ملک جو ہیں ان کے اندر کچھ کلچر میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, کچھ ان کے عقائد میں بھی ادھر ادھر کچھ نئی نئی چیزیں شامل ہوتی ہیں, تو مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے.
آئے دن کوئی نئے نئے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے. تو ملک صاحب کو ہمارے دین میں نا بالکل دیکھیں نا ہمارے دین میں لوگ جو ہے نا ابھی طرح طرح کی نئی نئی چیزیں بھی ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ منطق کے اوپر بڑی ڈسکشنیں ہو رہی ہیں. منطق مطلب کہ ایسی ان سین چیزیں, فلاسفی اس کو آپ انگلش میں یعنی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے. اب لوگ بلیو کر بیٹھتے ہیں کرین, اور مطلب ایسی ایسی چیزیں جو بندے کی سمجھ میں منکر نکیر ہے نا, کرین بھی ہوتا ہے, کرین بھی ہوتا ہے, جو اس کو ہر وقت تو میں یہ کہتا نیگیٹیوٹی. اچھا اب یہ چیزیں اس حد تک ڈسکس ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے نا ریالٹی میں رہنے کے بجائے نا تو بعض دفعہ ان چیزوں پہ زیادہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال اب یہ بھی دیکھیں نا, اب بیک ٹو دی ٹاپک آئے ہیں, خطیب صاحب کی جو سلسلہ چل رہا ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو اس پہ بجائے اللہ تعالیٰ پہ ڈائریکٹ اللہ سے شفا مانگنے کے یا جس نے شفا دینی ہے تو وہ اس چیز پہ بلیو کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں جی ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے کہ جہاں سے مجھے شفا مل سکتی ہے. مجھے یاد ہے کہ اور میں یوٹیوب پہ پروگرام دیکھ رہا تھا, سوری میں نے اس میں تھائی ہے, فزیشین ہے. I believe I can dig out into YouTube and then take those videos out and put on the screen. فزیشین ہے, بوڑھا ہو گیا ابھی تو شاید وہ مر چکا ہے. اس کا اتنا نالج تھا کہ اپنے ہاتھوں سے وہ اس سے وہ مساج کرتا تھا کہ جس کا باڈی اس کی ریلیکس ہو جاتی تھی ایسے. نہیں, جو جس کو پرابلم تھی, جوڑوں کی پرابلم تھی, جس کو مسلز کی پرابلم تھی, شروع سے کئی سالوں سے وہ کھڑا ہو جاتا تھا. شفا دی تھی اللہ, یہ بات بڑی اچھی آپ نے کی ہے. اس میں بات کو لیکن اس نے کبھی ایسے نہیں کہا, اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں ریلیجیس ہوں یا میں یہ ہوں. وہ سب آتے تھے اس کے پاس, اس کے کلینک پہ, میڈیکلی طور پہ یا میڈیکلی طور پہ, یا وہ سمجھتا تھا کہ یہ نہیں. لیکن جب کہتے ہیں کسی زمانے کے اندر یہ ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں نا, تو سب سے پہلے علماء کرام, جو وقت کے علماء کرام ہوتی ہیں, اولیاء جو وقت کے جنہوں نے لوگوں کو شریعت کے مطابق لے کے چلنا ہوتا ہے, ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بحیثیت انسان دین ہمارا یہ کہتا ہے, یہ لائن سیدھی ہے, اس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے, اور یہ جو لائنیں جا رہی ہیں اس میں رک جائیں. یہ علماء کرام کی ذمہ داری بن جاتی ہے. لیکن آج کل خاموشی ہے, اپنے اپنے طریقے سے ہر بندہ سوچ رہا ہے, دین کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو بڑا حساس مسئلہ ہے یہ. میرا اپنا ایک پرسنل ویو ہے, جب سے یوٹیوب کھلی ہے نا, یوٹیوب اوپن ہوئی ہے, ہم ایک گلوبل ولیج بن گئے ہیں. کوئی کلچر ہیڈن نہیں رہا. صحیح بات. ایون رشیا میں کوئی گاؤں ہوگا, اس کی کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے سامنے بالکل آ جاتی, پوری دنیا کے اندر بالکل سامنے آ رہی ہیں. شرنوبل کا جو سا ہوا تھا رشیا میں, جو نیوکلیئر پاور پلانٹ کا ہوا تھا, آج تک وہاں پر کس طرح سے پتہ چلا ہے؟ انہی سوشل میڈیم سے. سوشل میڈیا اسپیشلی ٹک ٹاک جو ہے, ٹک ٹاک نے تو یوتھ کا تو خاص طور پہ بیڑا غرق کر کے رکھا. جب اس طرح کے فتنے گریں گے نا, ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم ان کا پازیٹیو طریقے سے سدباب کرتے, اس کا کوئی بہتر طریقے سے ان کا کوئی حل تلاش کرتے, لوگوں کو بتاتے. پرابلم یہ آئی ہے, میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ جب یہاں پر پاورٹی آتی ہے نا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ کو مجھے معاف کرے, کہ جو ہے نا فخر, وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان. جب فخر آتا ہے نا, فخر کے اندر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. نہیں, فخر کے اندر پھر انسان کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے. پھر تکبر جب فخر کے ساتھ آتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. فخر بھوک ہے, ہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو بھوک ہے نا انسان کی, جو غربت ہے, بھوک ہے, وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. ہاں, یہ تو بالکل حقیقت ہے اس میں. جب اس طرح سے ہوتا ہے نا, کیونکہ پاکستان گورنمنٹس چینج ہوتی رہی ہیں, کوئی ایسا سالڈ نہیں ہے جس نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ایسا رکھا ہو کہ یہ بنیادی ہیں تعلیمات ہیں, اسلامی تعلیمات ہیں, یہاں پر بچوں کے ذہن کو اتنا مضبوط کر دیں کہ دنیا کی طاقت ادھر سے ادھر ہو جائے. ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, مائنڈ سیٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے یوتھ کے لیے. جب تک اب یوتھ کا مائنڈ سیٹ, اب کیا ہوا کہ جو ان امپلائمنٹ ریشیو اتنی زیادہ رہی ہے پاکستان میں, دنیا میں اس طرح سے کافی ان جگہوں کے اوپر, وہاں پر ٹک ٹاک نے جگہ لے لی. ٹک ٹاک سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہی بات. ولاگس بنائیں,
میں نے وہ ملک سے میں کر رہا تھا ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمیں یہ بھی ولاگ بنانا چاہیے, جو ولاگ کہہ رہا ہوں, ولاگ کے اوپر بھی اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ بات کرنے والے بڑے کم ہیں لیکن جو ان سے اچھالنے والے ہیں نا برائی کو, وہ بہت زیادہ آ گئے. ہاں, اس کی طرح طرح کی چیزیں بنا کے پیش کرتے ہیں, پھر لوگوں کے ذہن کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے, کون سا غلط ہے کون صحیح ہے کیا ہے کیا نہیں. آپ بھی اتفاق کریں گے ملک صاحب, let me give you example. TikTok is a trending app. اگر ٹرینڈ کے بغیر چلیں گے ٹک ٹاک کے اوپر, یو آر فیلئر. ہر دوسرے دن ایک نیا ٹرینڈ آتا ہے جس کو ہر ایک کمیونٹی ہے ٹک ٹاک کی, ہر کوئی بندہ اس کو ٹرینڈ کو فالو کر. آج کل وہ چلا تھا بیلٹ کا, اگر آپ میں بھی آپ نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو, میں تو 24/7 اس سے اسٹڈیز کرتا رہتا ہوں. ایسے سے ولگر قسم کے ٹرینڈ آتے ہیں, جب آپ ٹرینڈ کرتے ہیں دین یور ویڈیو از گونا پٹ ان دا ٹرینڈنگ. پھر آپ کو آف کورس وہاں سے پھر پیسے بھی کماتے ہیں لوگ. صحیح ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب پیسہ آتا ہے نا, پھر انسان کو خود انکریجمنٹ آتی ہے, یار اس میں تو پیسہ آتا ہے, اس پہ لگے رہو. اس نے نہیں دیکھنا کہ میری آخرت کیا بنے گی, اس نے نہیں دیکھنا کہ میری جو آنے والی اولاد ہے اس کا کیا فیوچر بنے گا. اصل میں سپرا صاحب اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے کہ جو بندہ ایک متوسط یا غریب بندہ ہے, کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اس کو, جیسے کوئی بیماری کی شکل میں یا کسی اور کی, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ جایا جائے جہاں پر اس کو فوری شفا ملے. وہ راستے تلاش کرتا ہے, پھر ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو کرتے کرتے پھر وہ اس جگہ پہ پہنچتا ہے. وہ کہتا ہے یہاں سے شفا ملی ہے, یہاں سے ملی ہے, یہاں سے ملی ہے. اس کا ذہن پھر آگے پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بریف کرنے کی, ان کو بتانے کی, ان کو سوچ کو قائم کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وحدہ لا شریک ہے. تو آپ نماز پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, تو کسی اللہ والے سے نیک بندے کی مجلس میں جا کر ان سے مشاورت کرنی ہے تو کریں. تو یہ بھی ایک نیکی ہے. کیا ہے ملک صاحب, کیا سوچتے ہیں اس میں, آپ کی کیسے سمجھتے ہیں کہ نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک تو غربت کی وجہ سے لوگ جو ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ پھر ایسے جعلی پیر عاملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے انہیں آسانی سے. میں آپ کو روک رہا ہوں, سوری. یہ جو آپ نے بتایا بڑی اچھی بات کی ہے, جو غریب لوگ ان سے پیسہ نہیں لیتے جی عامل, پتہ نہیں کیا کہہ سکتے. یہ تو وہی بتا سکتے جو جاتے. دیکھیے نا ویڈیو, کچھوے کو انہوں نے بنایا ہوا کہ او مائی گاڈ, وہ اس نے کچھوا شفا دیتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا کچھو کوما, وہ جو ٹرٹل ہے اس کو پونڈ میں رکھا ہوا ہے, اس میں سے وہ سارے کا سارا وہ جتنے میں امیبا اور وہ جو ان سے گارا سے کہتے ہیں, اس میں لوگ پانی پی رہے ہیں. دیکھیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ لوگ پھر جب پہنچ جاتے ہیں نا پیر, جعلی پیر اور عاملوں کے پاس, تو وہیں سے سارا کام خراب ہوتا ہے. اصل میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ سفید اور سیاہ جو ہے نا اس کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے. ہم سب چیزوں کو مکس نہیں کر سکتے. آپ ڈیفائن کریں گے جعلی اور اوریجنل پیر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پیر کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس میں مذہبی گفتگو کے اندر ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے, نہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے, نہ ہمارا اتنا علم ہے کہ ہم ان کو پیروں کو اور ان کو ہم ڈیفائن کرتے پھریں. ٹھیک ہے, آپ میرے آنسر کے بعد آپ بتائیے گا کہ کیا فرق ہے, اگر آپ کو پتہ ہے تو. نہیں پتہ نا, اس لیے دیٹس وائی میں نے پہلے بھی شروع میں کہا تھا کہ ہم اس گفتگو میں نہیں جاتے کہ جعلی پیر کون سے ہیں. سمپل سی بات یہ ہے, اگر ہم ٹاپک پہ رہیں, پیر حق خطیب صاحب جو ہیں, کیا وہ جعلی پیر ہیں یا اصل پیر ہیں؟ اس کے اگر ہم رہیں, لیٹ می کمپلیٹ. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان کی بات کریں پیر صاحب کی, جن کے پاس اتنی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہیں, سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ان کا فوکس ہے وہ زیادہ تر اسی چیز پہ اپنی مشہوری کے اوپر, ٹھیک ہے نا, یعنی ایڈورٹائز ہو رہا ہے یوٹیوب پہ اور یہ اور وہ دکھایا جاتا ہے. اور جس بھائی ایک جو اگر صحیح بندہ ہے اس کو اپنے آپ ولی اللہ, فار ایگزامپل اگر آپ کہیں کہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں, جو شریعت پہ چلنے والے جو لوگ ہیں, تو وہ کبھی بھی نہیں ایسا نہیں کرے گا جیسے اگر شروع میں ہم نے بات کی تھی. سیکنڈلی اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اقرار جب وہاں پہ پہنچا ہے اور اس نے بڑا زور دیا کہ آپ ہمیں کوئی آیت ہی سنا دیں, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر وہ آج آپ نے دیکھا کہ وہ سٹک کر گئے. اب یہ کوئی بڑا ایزی ایسی جگہ پہ معاملہ پہنچ چکا تھا کہ وہ صرف میں اس پہ کریڈٹ دیتا ہوں اقرار صاحب کو کہ بہت بڑا معاملہ جو ہے یہ لوگوں کے سامنے لے کے آئے ہیں,
اور انہوں نے ایک توجہ دلائی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ انہوں نے ان سے صرف اتنا کہا ہے کہ بھی آپ ہمیں کوئی آیت سنا دیں. اور یہ بھی ایک ایسا معاملہ تھا کہ اگر وہ کوئی آیت سنا دیتے تو اقرار صاحب جھوٹے پڑ جانے تھے کہ یہ نا آپ دیکھیں یہ اقرار صاحب آپ نے آیت کا کہا تھا. تو خطیب صاحب نے سنا دی لیکن وہ بھی ان سے نہیں کہی گئی. پھر مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ دوران گفتگو ان کے منہ سے خواجہ معین الدین چشتی کہنے کے بجائے پتہ نہیں خواجہ معین الدین حجویری کہہ بیٹھے. اب حجویری کہاں اور چشتی کہاں, یہ دونوں جو بزرگان دین جو ہیں ان کے ڈفرینٹ نام ہیں. خواجہ معین الدین چشتی علیحدہ ہیں اور حضرت علی حجویری ہیں. تو محمد علی حجویری ان کا, تو وہ ادھر مکس, تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ بھئی ایک بندے کا نالج کتنا ہے. اچھا, ان کافی چیزوں کے بعد بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ اور وہ اتنی بڑی تعداد میں اس نے لوگوں کا مجمع بنا لیا. وہی جہالیت اچھا الٹریسی ہے پاکستان میں. سفید اور سیاہ کی جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا, تو ہم سیاہ کو تو بڑے آسانی سے علیحدہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں. سفید تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا صرف اللہ اور اللہ کے ساتھ ہی کنیکشن ہے, اور ان کو آپ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے, آپ کو وہ ملیں گے بھی نہیں. مل جائیں تو ان کی اتنی عزت کریں, اتنی دعائیں لیں ان سے, آپ سمجھیں کہ آپ کو پتہ نہیں کیا مل گیا, خزانہ مل گیا. وہ ایسے لوگ ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ سارے کے سارے جعلی ہیں اور ایسے سارے بندے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے, اس میں فرق تو ہوتا ہے, نظر آتا ہے, ہمیں کام کا فرق نظر آتا ہے. ہمیں وہ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی نا, مثلا میرے ذہن میں وہ واقعہ میں نے سنا تھا, ایک بڑا دلچسپ سا واقعہ کہ منطقی چیزوں سے نا جو خود بخود ہم سوچتے رہتے ہیں ان سے میں باہر نکلنا ہوگا تمام لوگوں کو. میرے وہ ذہن میں ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا ہنسی والا ہے. کہ وہ ایک لڑکا تھا تو اس نے بڑا منطق کا نالج حاصل کیا. جی منطقی نالج مطلب کہ جیسے آگے فلسفی کا, اور تو فلسفی والے عمل سے میں باہر نکلنا پڑے گا. یعنی ایسی اندیکھی چیزوں پہ ہم بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں ان کی میں طاقت ہوگی, لیٹ می کمپلیٹ. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے باپ نے کہا کہ اچھا میرا بیٹا بڑی منطقی کی باتیں کر رہا ہے تو اس کا میں صبح اس کا علاج کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بیٹا صبح میرے ساتھ ناشتہ کرنا. تو اس نے نا بیٹے سے پوچھا ناشتے کے وقت, اس نے 2 انڈے رکھ دیے پلیٹ میں. تو اس کو ثابت. تو بیٹا کہتا ہے کہ بابا جی میں نے بڑا علم حاصل کیا. ہاں, تو وہ کہتا ہے کہ بابا جی میں نے نا یہ, بابا سے بیٹے سے پوچھتے کہ بیٹا آپ نے بڑا کیا نالج حاصل کیا منطق کا. تھا نا وہ کہتا یہ 2 انڈے پڑے ہیں. تو بیٹا بتاتا ہے کہ بابا جی یہ 2 انڈے نہیں ہیں, ایک انڈا یہ ہے, ایک انڈا یہ, اور ایک ان کا مجموعہ ہے, ان دونوں کو ملا کے ایک انڈا بنتا ہے. تو ایکچولی دراصل 3 ہے. باپ نے دونوں انڈے پکڑے کھائے. اس نے کہا بیٹا منطق تو خود ہی کھا, میں نے تو 2 انڈے کھا لیا. ایسی مثال ہوتی ہے. تو حقیقت میں لوگوں کو رہنا چاہیے, خیالی خوابوں کی چیزوں میں. جی وہ جو کیل نکل رہے ہیں, وہ جو سوئیاں نکل رہی ہیں, وہ مصیبتیں ہیں, وہ شاید تکلیفیں ہیں جو باہر نکل رہی. اللہ کے بندو کبھی یہ آپ کیا بات ہے, میری بات سنیں نا, ایک مجھے اس میں 2-4 میں باتیں کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا مجھے ٹائم دے اس پہ. بالکل آپ کے لیے پورا ٹائم ہے. وہ دیکھیں نا کہ میرا مطلب ہے کہ ہمارا ٹائم بھی آپ لے لیں. ہاں بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ چلیں اللہ کے نیک لوگ تو اپنی جگہ, تو پیر فقیر جو ہوتے ہیں, میرا مطلب کہ جب اے سی وغیرہ نہیں ہوتے تھے, پنکھے نہیں ہوتے تھے, تو جتنے پیر فقیر ہیں نا یہ مچھردانی لگا کے سوتے تھے کیونکہ یہ اپنے آپ کو مچھر سے نہیں بچا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بھئی ان کے پاس بالکل ایسے اللہ کے لوگ ہیں, لیکن ہمیں وہ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں. ایسے سرے ہم آپ کو یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا میں نہیں, ایسے جو صرف جن کا مقصد ہی یہ ہو کہ بھی ہمیں کسی طریقے سے پروجیکشن ملے, لائم لائٹ میں ہم رہیں. یہ نہیں کہہ رہے تھے انوار صاحب کہ بھئی وہ انہوں نے کہا جی دم شم کرانا ہے تو پھر آستانے پہ آئیں, تو ایسی بات تھی نا. ہمارے ان کی بات میرا ایک اور واقعہ پیش آ گیا, ہمارے مجھے یاد آ گیا. میں کوٹلی میں, میرا سٹی ہے, میں کوٹلی شہر کا ہوں. تو کوٹلی میں ہمارے ایک سرگودے سے پیر صاحب آتے ہیں بلوال شریف سے, وہ دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں. تو وہ ایک مرتبہ ہمارے ان کی ایک جگہ تھی, وہاں پر ان کی بیٹھک سی بنی ہوئی تھی, اٹھنے بیٹھنے والے لوگ آتے تھے.
تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ ہم گزر رہے تھے قبرستان کے پاس ہی، کہتے ہیں جناب پیر صاحب کا آستانہ ہے، تو عشاء کا ٹائم رمضان کا مہینہ تھا، تو عشاء کے قریب اذانیں ہو رہی تھی، تو گزر رہے تھے، میں نے سوچا ملاقات کر چلیں۔ ان کو میں نے دیکھا بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، آگے ان کے ٹیبل تھا، تو میرا خیال ہے کڑائی گوشت اور طرح طرح کے کھانے اور جوسز یہ وہ، تو مریدین جتنے بھی تھے وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر اذانیں ہو رہی ہیں، تو میں نے دیکھا ایک بندہ بھی نہیں اپنی جگہ سے حرکت کی ہے اس نے، تو میں نے ملاقات ضرور کی ہے بحیثیت مسلمان جیسے ملتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ پھر میں نے 2-4 منٹ کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ میں نے کہا پیر صاحب اپنے مریدین کو، اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کہیں کہ اذانیں ہو رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو یہ ابھی مجلس ختم کریں تو نماز کے لیے تیاری کریں۔ تو میں نے اتنی بات کرنی تھی، میں نے کہا نماز کا حکم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو باقی معاملات کو روک دیں۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سادہ لوگ، پیر صاحب جناب وہ بیٹھے، ککڑ کڑائی ہو رہی ہے، تو جناب اذانیں اللہ ککڑ کڑائی کھا رہے ہیں، جیسے نہیں ہوتا ہے ہمارے دور میں اپنا چکن کڑائی بنی ہوئی ہے، طرح طرح کی وہ ڈشیں ہوتی ہیں نا، تو وہ کھا پی رہے ہیں۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا بحیثیت انسان کہ یہ دیکھیں کہ ادھر سے اللہ اکبر کی اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ بڑا ہے، نماز کی طرف آؤ، تو ہم یہاں پر مجلس گائے بیٹھے، کیا کیا طریقے نئے نئے آ گئے، اب بندہ کرے کیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، سوچ تو سکتا ہے، محسوس تو کر سکتا ہے، لیکن اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو کھانے کمپلیٹ کر لینا چاہیے۔ جی نہیں، میں نے ایک رسمن جملہ کہا، میں نے کہا اس محفل کو برخاست کرنے کے بعد نا پھر نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، میں نے کہنے کا مطلب میں تو چلا گیا تھا نا اس کے بعد، میں تو چلا گیا تھا، لیکن مجھے محسوس کر رہا تھا کہ ہونا چاہیے یہاں پر۔ مجھے بھی واقعی یاد ہے جب ہمیں سولوشن کی بات ہوئی، میں جو ہوتے تھے نا نانا جی گرینڈ فادر، ان کے پاس ماشاء اللہ بڑا ہمارے مدرسے بھی ہیں نا پاکستان میں، تو ایکچولی آئی ہیو ویری ڈیپ ریلیجیس بیک گراؤنڈ، میں تو انٹرٹینمنٹ کی طرف پھر ڈاکومنٹریز وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا تھا کہ وہ نانا جی سے نا ان کے پاس لوگ آتے تھے 3-3 4-4 بہت دور سے آتے تھے ان سے علاج کرنے، کیونکہ وہ ہی واز اے ڈاکٹر ایز ویل، حکیم بھی تھے، ساتھ میں ان کے وزڈم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، ان کے پاس لوگ قرآن بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے، ان کے پاس آگے کہتے ہیں کہ میاں صاحب ان کو کہتے تھے میاں صاحب میری جو کوڑی ہے نا، نہیں کھوتی ہے نا، میری جو کھوتی ہے نا میرا کھانا نہیں مندی۔ یہ دیکھیں، This is a true story. And you will laugh at the end. And you will learn something very amazing. میری جو کھوتی ہے نا میرا کہنا نہیں منگدی، میں انہوں مارنا انہوں اگے چلانا واسے پیچھے جاندی ہے، میں انہوں انج کرنا انج کر دی۔ He was frustrated. اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس طرح سے اپنی وہ جو کھوتی ہے نا، جو گدا گاڑی جسے کہتے ہیں، گدا گاڑی کنٹرول کر سکے تاکہ اس کا کام ہو سکے۔ تو کہتے ہیں کتنے تیری کھوتی باہر کھڑی ہے کہ میں انہوں لگانا بھی چل نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ اس کھوتی کو نا اس کا منہ دوسری طرف کرو، جو گدا گاڑی ہے نا اس طرح سے جو 2 بیمبوز ہوتے ہیں نا، اس کا منہ اس طرف کرو، اس طرح کرو، اس کو چلاؤ، اگر چلتے الٹی چل رہی تھی چل تو اس کے مطابق ہی رہی تھی، چل الٹی رہی تھی، اس کا کام ہو گیا، سولوشن ہو گیا۔ I think sometime you know what I mean. Sometime ہم سولوشن ڈھونڈنے کے لیے بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، ہمارا سولوشن ہو جاتا ہے، صحیح بات، بٹ دس از ناٹ انف۔ ہمیں جو ہمارا اپنا سولوشن ہے، ہم نے دیکھنا کہ آخرت میں ہماری کس طرح سے بچت ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ میں ملک صاحب سے وہ درخواست کروں گا، ذرا سنائیں ذرا سورہ نبا کی آخری آیات۔ اِنَّا أَنزَلْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اس میں اس طرح سے انسان آخر میں سوچے گا کہ کاش کہ میں ڈسٹ ہوتا، اپنا بازو تک چبا لے گا، کاش میں ڈسٹ ہوتا، مجھے پتہ ہوتا تو میں علم سیکھ لیتا۔ چلے میں پڑھ دیتا ہوں نا، آپ ترجمہ آپ بتائیں، ترجمہ آپ بتائیں آپ کو۔ علم جو ہے نا انتہائی ضروری ہے انسان کے لیے، بالکل ضروری۔ علم انسان کو زمین پہ کھڑا کر دیتا ہے، صحیح بات ہے، اللہ کی پہچان دیتا ہے۔ صحیح، یہ جو سب ہے نا جاہل لوگ جاتے ہیں جاہلوں کے پاس، I'm sorry to say،
کچھ لوگوں کے لیے نہیں لیکن یہ سارے نہیں ہوتے, اللہ والے تو وجود ہے, ہمارا ایمان ہے, اللہ کے نیک لوگ, اللہ کے ولی موجود ہیں, آج کل بھی دنیا کے اندر موجود ہیں, ان کی ولایت, ان کے فیض جاری ہے. میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں جن کے پاس جاتے ہیں صرف بارش کی دعا کروانے. ہاں دیکھ لیں جی پلیز. جی تلفظ میرا آپ دیکھ لیجئے گا چونکہ آپ اس میں کافی ماہر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. میں آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ قیامت کے دن جو سین ہوگا نا, یو ہیو نو آئیڈیا مائی فرینڈس, مائی بردرس, مائی ڈیئر بردرس. کاش کی جو سننے والے دیکھنے والے وہ اس چیز کو ایگری کریں گے, جن کو پتہ ہے, جنہوں نے پڑھی ہے سورہ نبا پڑھی ہے. جو سین ہے نا, اس سے جو پریگننٹ عورت ہوگی نا, اس کا پریگننسی ختم ہو جائے گی. ماں اپنے بچے سے کہ یا اللہ میرے بچے کو پھینک دے, مجھے بچا لے. یا اللہ مجھے بچہ کہے گا یا اللہ میرے ماں باپ کو پھینک دے, مجھے بچا لے. یا اللہ میں, یا اللہ مجھے بچا لے. یہ سین ہے, نفسا نفسی ہوگی, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. حقیقت ہے, اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے چیزوں سے. یہ جو ٹاپک شروع ہے, ماشاءاللہ, تھینک یو ویری مچ فار یو نو پٹنگ دس ٹاپک آن دی فرنٹ. ہمیں اپنا خود دیکھنا چاہیے کہ ہم اسلام کے کتنا فالو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک بات جاتے جاتے ہمیں, اور آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو یہ ولی کی شان میں ایک نیک لوگوں کی یہ بھی ہے کہ دیکھیں, یہ بھی ایک شعر ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کہ اللہ والے جو اللہ کے سچے لوگ ہیں نا, کو تقدیریں بدل دیتے ہیں انسان. ہمارا تو ایمان ہے اس چیزوں کے, اللہ تعالیٰ میں سب کو اس کے اوپر چلائے. جو نیک بندہ ہے نا, اس کو فالو کرنا چاہیے, اس کی اچھی چیز ہے نا. دیکھیں اگر ملک صاحب نے کوئی اچھی بات کر دی ہے نا, آئی نو کہ یہ اچھی ہے اور میری بھی اچھی ہے, آئی شوڈ فالو اٹ. ہاں حقیقت ہے. ہاں اگر وہ شریعت کے باہر جا رہی ہے, نو دس ناٹ فار می. سپرا صاحب, میں آپ کو آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں, ہر چیز کا جو حل ہے نا, جو میرے نزدیک, آپ ہر کسی انسان کو چھوڑ ہی دیں, آپ کسی سے بھی سوائے اللہ کے. یعنی کچھ بھی آپ نے مانگنا ہے نا, اور آپ کی کوئی بھی دعا ہے تو اپنے اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں. اللہ تعالیٰ جو آپ کو, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ لوگوں سے نہیں, لوگوں کو دعا کے لیے کہیں, بالکل کہنا چاہیے. اور اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان سے مشافہ کریں, انہیں دعا کے لیے کہیں, لیکن یقین پھر بھی اللہ پہ رکھیں, دین سیکھیں. ہاں یقین جب آپ کا اللہ پہ ہوگا نا تو یقین کریں. بڑی بات ہے کہ دین کو, بیسک جو چیز ہے دین کو سیکھنا, سیکھ کے اس کے اوپر جب بندہ سیکھ جاتا ہے تو اس کو آگے چلنے میں آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو حل کرے, ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ذہن میں اگر ذرا سے بھی یہ آ گیا نا, تھوڑا سا بھی, کہ مجھے ادھر سے ملے گا, میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ بندہ یہی ہے, پھر تبدیل ہو جاتا ہے, آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. 110% آپ کا جو ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ آپ نے ایک کام کرانا ہے, اسلام میں اجازت ہے کسی سے ہیلپ لینے کی. آپ نے کسی بندے سے کہا کہ یار مجھے ہیلپ کر دو, اس سے نہیں آگے ہیلپ کی, یا وہ خاموش ہو گیا, دوبارہ اس سے بولو گے, پھر وہ خاموش کیا, تھرڈ ٹائم, آئی تھنک یو ہیو پرابلم ود یور فیتھ. Quiet, be quiet, yeah. and ask. اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا. اس نے اس وقت بھی دیا تھا جب تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے. صحیح, حقیقت, اللہ کی ذات بڑی ہے جی, بس اس سے خزانے کبھی ختم نہیں ہونے والے. صحیح بات ہے. بے شک. اس پروگرام کا اختتام ادھر کرتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا, قاضی صاحب کا, ملک صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے جو ڈبیٹ کیا, آئی تھنک کہ جس طرح سے ریسٹ آف دا ورلڈ they are being contributing, we are contributing our part, because we have to contribute to the society. اگر ہم اپنی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے, اپنا ایکسپیرینس شیئر نہیں کریں گے, this is this not good. ہمارے اوپر
یہ واجب ہے کہ ہم فرض ہے بلکہ کہ ہم جو اچھی چیز ہیں جس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں, جو عمل کرنے والی چیز ہے, جو ہم خود جب آپ عمل کر رہے ہیں نا کسی اچھی چیز کے اوپر, وہ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے, اس کا اثر بھی ہوگا. اگر کسی اچھی چیز کے اوپر عمل نہیں کر رہے اور آپ کسی کو کہہ رہے ہیں, اس کا کسی کے اوپر اثر نہیں ہوگا. دس از سائیکولوجیکلی proven that your act, what you are as a role model, what you present to others, they follow you if you are very good at it. Please subscribe to our YouTube channel and all the social mediums. We are putting the links under in this video. Our purpose is to spread awareness and to correct ourselves, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.